بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ثوابی جرگہ، دھمکیاں، الٹیمیٹم اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس وقت جلسہ ہونے کو ہے، یعنی تیاریاں مکمل ہیں۔ اور پھر دہشت گردی اور خودکش حملے، آخر کیوں؟ ان سے جان کیوں نہیں چھوٹ رہی، اور یہ کیا وجوہات، اور اس وقت کیوں تیزی آ گئی؟ یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بلکہ ایڈ نہیں، اور ہمیں ٹریڈ چاہیے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم جا رہے ہیں ملک سے باہر۔ فیض حمید کے ہم راز نے راز فاش کر دیا، اور سموگ انسانی دشمنی پہ اتر آئی۔ ان تمام باتوں کا احاطہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، اس وقت ثوابی جلسہ فل تیاری پہ، مکمل تیار، اور یہ جلسہ جو ہے بہت کامیاب ہوگا، یعنی آخری طرح کے، کیونکہ ابھی اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں کہ یہ KPK میں ہے، امین گنڈا پور صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں، اور KPK میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں جو جلسہ تھا اس کو پولیس نے نہیں کرنے دیا، بڑا پھٹا ہوا۔ لاہور میں جو جلسہ ہوا یا راولپنڈی میں جو جلسہ ہوا، اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مویشی منڈی میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں پہ جلسے اس انداز میں نہیں ہو سکے جس انداز میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن یہ جلسہ ہوگا بہت کامیاب۔ اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں، خصوصی تاکید کی ہے، بانی کپتان نے بھی کی ہے، یعنی بانی PTI نے بھی کی ہے، عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا حقیقی آزادی، انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی، اس کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو سڑکوں پہ آ جاؤ۔ یہ انہوں نے پیغام دیا، اور سب سے کہا ہے، اور ساتھ میں دھمکی بھی دی انہیں اپنے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر لوگ نہ آئے، یعنی وہ لوگ نہ آئے جنہیں ٹکٹ دیتے ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، یا جو MNA MPs ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ آئے تو آئندہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ٹکٹ کی دھمکی تو ہوئی اپنے آدمیوں کو، لیکن گنڈا پور اور دوسرے جو ہیں یہاں دھمکیاں حکومت کو بھی دیں گے، اسلام آباد کو بھی للکاریں گے ماضی کی طرح۔ اب دیکھیں کس حد تک ہے، کیونکہ سافٹ ویئر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اپڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ ڈویل گیم کر رہے ہیں، تو انداز بدل بھی سکتا ہے، لیکن چانسز یہ نہیں ہے بدلنے کے۔ اور کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ آخری لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آخری لڑائی ہے۔ اچھا، یہ ایک طرف اپنی طرف چل رہا ہے۔ دوسری جانب حکومتی حلقوں میں، اتحادیوں میں یہ ہے کہ نہیں، بس بہت ہوگی، عمران خان کو باہر آنا چاہیے، مقدمات کا وہ سامنا کریں عدالت میں، اور اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو باہر آ جائے، اور پھر سیاست کرے، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اور بڑوں نے سر جوڑ کے بھی بیٹھے، یہ 26ویں ترمیم کے موقع پر بڑے سر جوڑ کے بیٹھے اور فیصلہ کر دیا۔ یہ بڑے کون تھے؟ ان میں صدر مملکت آصف علی زرداری، مفاہمات کے بادشاہ، مفاہمت کے بادشاہ، دوسرے تھے مولانا فضل الرحمان، تیسرے تھے نواز شریف، ریکارڈ ہولڈر وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور قائد مسلم لیگ ہیں، اور چوتھے تھے چاچو شہباز شریف۔ وہاں اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب بس کرو، خانل بہت ہوگی، چھڑ دو انہوں نے۔ لیکن ایک صاحب نے کہا جناب اسی کسے چھڑ دیئے، مقدمات کا فیصلہ کریں، اور اصل جڑا مسئلہ ہے وہ بڑیاں ہے کہ انہی نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو جناب وہاں سے تو معافی نہیں ہے۔ وہاں سے معافی اسی صورت میں ہوگی جب جرم کا اقرار کریں اور سر عام قوم سے معافی مانگیں۔ لہذا بھائی گل پھرتے پہ گئی۔ یہ کون، کس نے اختلاف، کس نے کیا؟ چاچو نے۔ چاچو نے کہا نہیں، کیونکہ چاچو نے پتہ نا اس میں معافی نہیں، اور بار بار ISPR بھی کہہ چکی ہے، اور بہت سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں معافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا معافی، باقاعدہ قوم سے معافی، اور سر عام اور اچھے بچوں کی طرح سیاست کرے جمہوری انداز میں، تب پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ لہٰذا گل پھرتے پہ گئی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ فضل الرحمان جا کے ملاقات کرے، کس سے؟ اپنا
اپنا عمران خان صاحب سے، تو وہ بھی نہیں، وہ نہیں گئے فضل الرحمان۔ اب پھر ایک خبر آئی ہے کہ فضل الرحمان کا یہ JUIF کا ایک وفد کامران مرتضیٰ کی قیادت میں ملے گا عمران خان سے۔ کب ملے گا، کیسے ملے گا، ابھی یہ نہیں پتہ لگا۔ کتنے افراد ہوں گے اس وقت میں یہ بھی کوئی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک فیصلہ اصولی ہو گیا کہ وہ ملاقات کرے گا اور پھر ان کو بتائیں گے کہ بھائی جی تجھے بھی حوالہ رکھو تو اسی بھی ہاتھ حوالہ کرا دینے ہیں، تو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، پھر مل کے کھیڑنے۔ اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دہشت گردی کی جو فضا ہوئی آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے وہاں ہوا، لیکن ابھی روانگی میں وقت تھا لہٰذا زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی 24 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں 40-50 افراد زخمی ہو گئے۔ اگر روانگی کا وقت ہوتا تو آپ یہ سوچیں کہ کتنے مسافر زیادہ ہوتے پلیٹ فارم پہ، اور خود کا شملہ یہ۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسا موقع ہے؟ یہ ایسا موقع ہے کہ سعودی عرب سے سپہ سالار دورہ کر کے آئے ہیں اور ان کو سرمایہ کاری کی دعوت دے کے آئے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب اور قطر جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے کہ جناب آؤ بلوچستان سے سرمایہ کاری کرو، ریکارڈنگ پہ اپنی بات آگے بڑھائے، ترقی اور خوشحالی کے راستے ڈھونڈے مل کے۔ ایسے موقع پر کچھ انہونے ہاتھ، کچھ اپنے کچھ پرائے، وہ پاکستان کا استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے فوراً کام کر دیا۔ سپہ سالار کہہ کے واپس آئے ہیں، یہاں سے شہباز شریف کہہ کے جا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے جا رہا ہوں، کشکول لے کے نہیں جا رہا جو مجھے آپ نے مشہور کر رکھا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں کشکول لے کے جاتا ہوں۔ میں اس کی ایڈ کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں، میں ٹریڈ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس موقع کو یعنی پاکستان دشمنوں نے استعمال کیا اور ایک خودکش دھماکہ کیا، اور بڑا افسوسناک ہوا، بہت سی جانیں ضائع ہو گئیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب پاک فوج جو ہے وہ اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے، عام لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کے باوجود انہیں پر فورسز پر بھی جو روز لاشیں اٹھاتی ہیں انہیں پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی خاص طبقہ پیدا کیا گیا ہے ان کے خلاف بنا کے۔ تو اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، کیسے چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ آنے والے وقت میں قابو تو پا لیں گے، کیونکہ پہلے بھی ان کو بھگا دیا تھا اور ان کو سرحد سے پار دھکیل دیا گیا تھا۔ لیکن پھر اب ایک اور خبر آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ آخری لمحات پہ یعنی آخری دمہ دے کم مکن آ رہا ہے۔ تو وہاں ایک جب وہ DGIS آئے تھے اس وقت کے ایک ان کے قریبی ساتھی کار خاص جو ہم راز تھے، انہوں نے ان کے خلاف آ کے ایک بیان دے دیا اور راز افشاں کر دیے سارے، جو ایک آدمی سامنے بھی آ جائیں گے سارے، لیکن ان کا اتنا کار خاص تھا، اتنا قریبی ہے کہ اس کی اس گواہی اس بیان پر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا یہی نہیں، اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے عام آدمی کی کہ اسموگ پنجاب میں بے تحاشا بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پر لاہور میں بہت زیادہ لوگوں کو گلے کی بیماری ہوگی، آنکھوں کی بیماری ہوگی، سانس کی بیماری ہوگی، کھانسی، نزلہ، زکام، سب کچھ ہو گیا۔ اسموگ پہ قابو پایا نہیں جا رہا۔ میرا بھی گلا خراب ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس بات سے۔ تو یہ سارا اسموگ کا تحفہ ہے، اسموگ گردی ہو رہی ہے پنجاب میں، یہاں لوگوں کے گلے بھی خراب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں کی وزیر اعظم ایسے موقع پہ جب گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسموگ کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے صوبے میں، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جنیوا میں اپنا گلا ٹھیک کروانے گئی ہیں، یعنی آپریشن یا معائنہ کرانے یا دکھانے۔ ہاتھ ہو جائیں گے چند دنوں میں، لوگ کہہ رہے ہیں بھاگنے بھوگنے والا کوئی بات نہیں، واپس آئیں گے سارے، آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، اسی 10 دنوں میں 15 دنوں کے اندر واپسی ہے ان کی۔ لیکن لوگ تنقید کرنے سے تو بات نہیں آتے کہ یہاں مصیبت پڑی ہے، یہاں گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایمرجنسی نافذ کرے، اسموگ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، انسانی دشمن بنا ہوا ہے اسموگ جو ہے، اور یہ کئی سال سے چل رہا ہے اور یہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا مستقل خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں مریم نواز کو حرف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ وہ قوم کو چھوڑ کے اسموگ کے حال پہ خود اپنا گلا ٹھیک کرائیں چلے گی، قوم کا گلا چاہے خراب ہو یا نہ ہو، یہ اپنی بات۔ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن آج کا اہم جلسہ وہی ہے جس کو سوابی جلسہ، جس کو سوابی مارکا بھی کہا، بلکہ جرگہ بھی کہا انہی نے، گنڈاپور نے۔ لیکن گنڈاپور کے خلاف بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ گنڈاپور نے کچھ گرفتار کارکنوں کی رہائی پر انہیں CM ہاؤس بلایا اور ان کو انعام دیا۔ کیا دیا؟ پہلے بھی دیے تھے، چھٹیاں بھی دی تھیں، اب ان کو انعام دیا۔ کیا دیا انہوں نے؟ جناب
5 منٹ کی ان سے بات چیت کی، لیٹ آئے اور جلدی چلے گئے، اور 5 منٹ کی بات کر کے ہزار روپے سب کے ہاتھ پکڑا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 3 احتجاج کیے۔ انہوں نے کہا نمبر 1 ہم اس 1000 روپے کے لیے نہیں کہہ رہے گرفتار ہونے، نمبر 2 یہ 1000 روپے سے ہماری بے عزتی کی ہے، نمبر 3 ہماری تو بات نہیں سنی، اپنی بات سنا کے وہ چلے گئے۔ تو وہ بھی حرف تنقید بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری سچویشن چل رہی ہے اور چلتی رہے گی ابھی کافی دن، اور اس میں گہما گہمی تیزی بھی آئے گی، لیکن آگے موسم کی جب سختی آئے گی پھر دیکھا جائے گا کہ کون میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کون میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔